آیت نمبر 5 پہ ہم پہنچے ہیں، قل یا الکافرون کی۔ ولا اور نہیں، تم سب، یعنی جمع کا صیغہ ہے، عابدون ما عابد، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اس کی جو عابد میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ آیت پھر وہی ریپیٹ ہوئی ہے، یہ سارے وہی الفاظ ہیں۔ لکم تمہارے لیے، یعنی تم سب کے لیے، جمع کا صیغہ ہے گا۔ دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ اور میرے لیے میرا دین، یعنی کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ایسا نہیں پاسبل ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، یا جس طریقے کو تم فالو کرتے ہو ایسا پاسبل نہیں کہ میں اس طریقے کو فالو کروں۔ تو عقائد اور دین کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں جب نازل ہوئی تھیں، جب قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دے رہے تھے کہ ایسا کریں، ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی عبادت کر لیتے ہیں، ہم تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں اکیلے، اور 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کر لیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا نہیں، حق اور باطل جو ہے بالکل سیپریٹ ہیں گے، حق اور الگ ہے، باطل بالکل الگ چیز ہے گا۔ اور دین کے معاملے میں، دین کو فالو کرنے میں کسی کی بھی دین کو کمپرومائز نہیں کیا گیا، کسی اور کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ دین کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، جو سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھ رہے تھے، کہ دین کا ورڈ جب ایسوسیٹ آئے گا آخرت سے تو اس کا معنی ہوگا جزا و سزا، بدلہ۔ وہاں پہ آتا ہے گا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور جب دین آئے گا دنیاوی اعتبار سے، یہاں پہ آ رہا ہے دین دنیا کے اعتبار سے آ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا ایک شریعت، ہمارا دین، ہمارا لائف اسٹائل۔ دین جو ہے وہ ایک طریقہ کار کا نام ہے گا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں گے، وہ دین جو دیکھے گئے وہ صرف عبادات سکھا کے نہیں گئیں گے، بلکہ وہ ایک لائف اسٹائل، وہ ایک طریقہ کار زندگی گزارنے کا دیکھے گئے گے کہ اس لائف اسٹائل اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے گا۔ تو یہ بہت بڑا کوسچن ہے آج کے مسلمانوں کے لیے کہ چیک یور سیلف، ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہے؟ کیا لائف اسٹائل ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے گا؟ ہم اس دین اسلام کو ماننے والے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے، ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں، ہم کیا اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جہاں پہ یہود و نصارہ کے کسی بھی اینگل کی بات آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ڈیفرنٹ طریقہ کار اختیار کیا کہ ہمارا دین جو ہے وہ مختلف ہے۔ جب محرم کے روزے رکھنے کی بات آئی، عاشورہ کا روزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہود بھی جو تھے عاشورہ کا روزہ رکھتے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم ان سے ڈیفرنٹ کریں گے، ہم ایک دن زیادہ رکھ لیں گے، 9 کا بھی رکھ لیں گے یا 11 کا رکھ لیں گے، لیکن ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا ہے، ہم نے ان سے اپنی الگ آئیڈینٹی بنا کے رکھنی ہے گی۔ لیکن ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا 2 کشتی میں سوار تو نہیں ہیں، کہ ہمارے دل کے اندر تو ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم باہر سے کچھ اور نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف عبادات میں نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مدینہ میں آ کے کہ یہود جو ہیں گے وہ سیدھی مانگ نکالتے تو آپ نے الٹی سائڈ مانگ نکالی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو فالو نہیں کرنا ہے گا، ان سے ڈیفرنٹ کرنا ہے گا، اپنے دین کو، اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا ہے گا، ان کے اندر جا کے مکس اپ نہیں ہونا ہے گا۔ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں گے؟ ہم کس چیز کو کمپرومائز کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ کہا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تو پھر ہم سوچیں تو ہم کس چیز کو کمپرومائز کر رہے ہیں؟ ہم دین ہی کو کمپرومائز تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم دین کمپرومائز کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ لوگوں سے کوئی بات کہی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اٹس مائی پرسنل میٹر، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے قبر کا سوال کیا ہے؟ میں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ فرشتوں کو کیا جواب دیں گے؟ اٹس مائی پرسنل میٹر، یہ میرا پرسنل میٹر ہے گا، آپ نہیں پوچھ سکتے مجھ سے اس بارے میں۔ فرشتے تو پوچھیں گے نا کیا دین ہے، اور اس وقت انسان کے منہ سے کیا جواب نکلے گا آپ سوچیں۔ کبھی ہم نے پڑھا ہو، ہم جانتے ہوں کہ ہمارے منہ سے ہم تو کہہ دیں گے ہم تو مسلمان تھے، ہمارے منہ سے ہمارے منہ سے یہ جواب نہیں نکلے گا۔ ہمارا مائنڈ سیٹ جس چیز پہ چل رہا ہے گا ہم اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قبر میں بھی، اس کے حساب سے جواب نکلے گا ہمارے دماغ سے، جس لائف اسٹائل کو ہم فالو کر رہے تھے، جس چیز پہ ہماری موت ہوئی اس کے حساب سے جواب دیں گے۔ قبر میں آتا ہے گا کہ جب منافق سے پوچھا جائے گا جو دین کو فالو نہیں کرتا تھا، دین کو پسند نہیں کرتا تھا مسلمان ہونے کے باوجود، تو اس سے سوال کیا جائے گا میں دینوں کا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، جیسے ہم کہتے ہیں نا دنیا میں کوئی چیز کوشچن جواب نہیں آتا کیا تھا مجھے نہیں معلوم، وہ کہے گا میں تو وہی کرتا تھا، میں تو وہی کہتا تھا جو سب کہتے تھے۔
کیا آج ہمارا یہ حال نہیں کہ ہم وہی کرتے ہیں اور وہی اسی راستے پہ چلتے ہیں جس پہ سب فالو کر رہے ہیں، اندھا دھند بالکل آنکھیں بند کر کے، جو نیا فیشن آتا ہے، جو نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے کہ ہم اس کو فالو کرنے لگتے ہیں گے. ادھر ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اس سے ہمارے دین پہ کیا اثر پڑے گا. جب ایسے شخص سے کہا جائے گا، جب وہ یہ جواب دے گا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو وہی کرتا تھا، تو اسے کیا جواب دیا جائے گا؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ اسے سمجھا، نہ اس پر عمل کیا. آج سب سے بڑی ہماری مسلمانوں کی ایک ناکامی کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ظاہر سی بات جب پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں تو کہاں سے عمل ہوگا جب اس پر ہمارا یقین، ایمان اور اس کے ساتھ ہماری وہ رضامندی کی کیفیت ہی نہیں ہے. تو ایسے میں اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. آپ سوچیں کہ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ اس کے برعکس جو ایک ایمان والا شخص ہوگا، جس نے اپنی زندگی میں قرآن کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہوگی، تو اس کا کیا انجام ہوگا کہ وہ دین کے بارے میں کہے گا کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اس پہ فرشتے جواب دیں گے تم نے قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اور اس کے لیے پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. تو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. ایسا نہیں کہ تم رمضان میں تو مسلمان نظر آتے ہو لیکن شادی میں جاتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا تم کون ہو، تم کس گیٹ اپ میں جاتے ہو شادی میں. میت ہو تو تمہاری گھر میں تو تم جنازہ پڑھا لیتے ہو، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں گے تو بس ہر سال پیدائش میں تم شروع جاتے ہو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے. کہاں سے آیا یہ تمہارا طریقہ؟ کس نے سکھایا کہ ہر سال تمہارے جو زندگی سے کم ہو رہے گا تو تم موم بتیاں جلا کر اس طریقے سے یہ سب کام کرو؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھا کے گئے تمہیں؟ تو آسک یور سیلف، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے گا، واٹ از مائی پرائیورٹی، میں اپنے دین کو کس اینگل پہ رکھی ہوئی ہوں، ہمارا مائنڈ سیٹ کیسا بن رہا ہے. انفارچونیٹلی ہم جس ایجوکیشن سسٹم کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے، وہ بھی تو ایک اڈاپٹیڈ ایجوکیشن سسٹم ہے. باہر سے آ رہا ہے سب باتیں، اور وہی کتابیں، وہی چیزیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں، رٹائی جا رہی ہیں، اور اسی طرح کا ہمارا مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے دین کو جو ہے گا وہ ایک طرف کو کونے پہ کر دیا، مسجد سے ایسوسیٹ کر دیا ہے گا. دین جو ہے وہ ایک لائف اسٹائل ہے، طریقہ کار ہے. صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات کو سونے تک ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے کے گئے گے، اور وہ بہترین ہے، رہتی دنیا تک کے لیے وہ بہترین چیز ہے. ایک آج کا مسلمان ہی اس کے معاملے میں شائع محسوس کرتا ہے کہ اپنے دین کو فالو کرتے ہوئے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. یہ دین جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. آج جو پوری دنیا میں جو ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سو کالڈ بہت ترقی کر رہے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ان کے ہاں سوسائڈ ریٹ دیکھیں، ان کے ہاں ڈپریشن، انزائٹی دیکھیں، ان کی طرف آپ فیملی سسٹم دیکھ لیں، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تم پر اپنی نعمت تمام کی ہے. کھولیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 پڑھیں اس کو. وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پسند کیا گیا ہمارے لیے. تو میں کس دین کو پسند کرتی ہوں؟ میں کس کو فالو کرتی ہوں؟ میں کس چیز کو پرائیورٹی میں رکھتی ہوں؟ کوئی اور دین جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی اور طریقہ کار، لائف اسٹائل جو ہے اس کو فالو کرنے والا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ ہمیں پورا پیروی کر کے دکھا کے گئے گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت میں، سوشل میں، معیشت میں، اکانومی میں، سیاست میں، پولیٹکس میں، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کر کے دکھائی ہے کہ ہر طرح سے بتایا گا کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے گی. اور جب تک ہم اس دین کو اپنا اس پہ راضی نہیں ہوں گے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، دین سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے راضی نہیں ہوں گے، اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اپنی زندگی میں، ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے. تو اپنی کامیابی کے لیے ضروری ہے گا کہ اس دین کو صحیح معنوں میں اپنے دل تک پہنچائیں، اس قرآن کو ساتھ اٹیچ ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ نکالے گا جو اس دین کو فخر کے ساتھ لے کر چلیں گے، اور پھر وہ اس دنیا میں بھی اس دین کو سربلند کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسل میں، ہماری نسلوں کو اس دین پہ چلنے والا بنائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین.